بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان پر قرآن کریم کے کئی حق ہیں میرے دوستو۔ سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق ہے اس کے احکام پر عمل کرنا۔ قرآن کریم کے معنی آتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کے معنی آتے ہیں جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کو اس دنیا میں جتنا پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ قرآن کریم دن میں بھی پڑھا جاتا ہے اور رات میں بھی۔ یہ قرآن کریم صبح کو بھی پڑھا جاتا ہے اور شام کو بھی۔ یہ قرآن کریم مکان میں بھی پڑھا جاتا ہے اور دکان میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کھیت میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم سفر میں بھی پڑھا جاتا ہے اور حضر میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم خشکی میں بھی پڑھا جاتا ہے اور تری میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم مرنے پر بھی پڑھا جاتا ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کو ثواب دینے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم رمضان میں بھی پڑھا جاتا ہے اور رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم مدرسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے اور اسکول اور کالجوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے اور جس کو سنانا بھی ثواب ہے، جس کو سمجھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اٹک کر پڑھنے پر اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے، جو قرآن کریم پڑھاتا ہے اس کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے دوستو قرآن کریم کہتا ہے اے دنیا والو، اگر مجھ کو سنوار کر پڑھو گے، اچھی طرح پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اگر مجھ کو سمجھ کر پڑھو گے تو عالم بن جاؤ گے، اگر مجھ کو یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، اگر میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، اگر میرے اندر چھپے ہوئے مسائل کو نکالو گے تو فقہ بن جاؤ گے، اگر مجھے حدیث کی روشنی میں سمجھو گے تو محدث بن جاؤ گے۔ کتنا پیارا کلام ہے میرے دوستو۔ میرے بھائیو، ہر آدمی کو یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو، جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنانا ہے۔ بچی ہو یا بچہ ہو، سب کو قرآن کریم پڑھانا ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العزت اس کا بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، ایک گناہگار آدمی تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی۔ وہ اس وقت امید میں تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، یعنی مرنے والے کی خواہش یہ تھی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہو گیا تو اس کی والدہ اس کو لے کر ایک مکتب میں گئی، ایک مدرسے میں گئی۔ اس کے استاد صاحب نے جب اس بچے کی تتلائی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلوایا تو فوراً اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے سے حکم کیا، جاؤ اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا دو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں، میری رحمت کو یہ چیز گوارا نہیں کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کو قبر میں عذاب میں مبتلا رکھوں، میں اس کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے دوستو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔